مشکل تھی جو منزلیں آسان ہو گئی، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے ناظرین، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور اوپر منڈیر تک آ جاتا، اور میں اپنے ہاتھوں سے بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی تھی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جاتے ہی یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں بننے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اسے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، بخار ہونا، کبھی چڑچڑا پن آ جانا۔ یہ سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں، جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم سے نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی ہی ایک عام انسان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے بیٹے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو اس وقت مدینہ میں کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حاملہ تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہونے والا، تو ان عالموں نے کہا، اب مکے میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکے پہنچے اور آ کر معلوم کیا وہاں کسی گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا، ہاں، یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا، نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، یعنی جس کا باپ ابھی اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا، ہاں، ابو مطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو چکی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی۔ وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آن زمین، چرند پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دیا کہ اے سورج، ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔
حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا۔ ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت ابو مطلب کو اس کی خبر دی۔ حضرت ابو مطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہر چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ پیارے ناظرین، اس غریبی میں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت ابو المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئے کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی، جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے، پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں، آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرے بچے کو اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگواؤ، پیارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو اسے، ایوب کا صبر دو اسے، ابراہیم کی دوستی دو اسے، داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو مطلب کو خبر سنائی اور کہا، ابو مطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے دادا کی ساری تھکن ایک پل میں ختم ہو گئی اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا سے کہا، جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر حسین بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی صوابہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا، اس نے اپنی باندی صوابہ سے کہا، جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔
حضرت ابو مطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے حضرت ابو مطلب کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر ابو مطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید ابو مطلب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا، اتنا بڑا انسان کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا ہے۔ حضرت ابو مطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی، پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس انسان کی زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ سن کر مکے والے کہنے لگے، اے ابو مطلب یہ کیسا عجیب سا تم نے پوتے کا نام رکھ دیا ہے، تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت ابو مطلب نے جواب دیا، اے مکہ والو تمہیں کیا پتا، میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا، آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے ہیں چاند ادھر کو ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے چچا جان آپ صحیح فرما رہے ہیں، بچپن میں مجھے چاند کہانیاں سنایا کرتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا، مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا کہ اے چاند تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلایا کرو اور اسے رونے مت دیا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک دم سے وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کے 14 بت بنوا رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ سارے بت دڑم سے جا کر زمین پر گر گئے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی، آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا، آج مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا، ہاں فلاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا، نہیں کوئی ایسا بچہ جس کا باپ نہ ہو؟ تو لوگوں نے بتایا، ہاں ابو مطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا، مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال تو نواسا بھی بے مثال۔ سبحان اللہ۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل وائس آف عمل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔